رہی ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ رپورٹر ڈائری کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمان۔ آج ہم بات کریں گے یہاں پر ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے پی ٹی آئی کیا سوچتی ہے، نون لیگ کیا سوچ رہی ہے، اور انتخابات کب تک ہوں گے، کیا اس سے قبل بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے، اور ابھی جو ورکرز کنونشن کا انعقاد نون لیگ کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہے، کیا مسلم لیگ نون جان چکی ہے کہ اب انتخابات کروائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف اس صورت میں کیا موقف اپنائے گی؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بات کریں یہاں پر ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تو یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی فقیر حسین ڈوگر موجود ہیں۔ ڈوگر صاحب، شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ ابھی یہاں پر جو صورتحال چل رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے، اس پر جو جلسے جلوس چل رہے ہیں، ابھی تو مسلم لیگ نون نے بھی کال دے دی ہے پورے ملک میں ورکرز کنونشن کریں گے، کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، مہنگائی کی بات کی ہے، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو 4.25 سال حکومت رہی ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے اپنی گورننس کی وجہ سے، اپنے اللہ تللوں کی وجہ سے ملک کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ سفارتی سطح پر بھی انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اور اقتصادی طور پر بھی انہوں نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہوں نے ملک میں سیاست میں شرافت کا، دیانت کا اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ تو اب آپ یہ بات تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو ملک کا نقصان ہوتا ہے اس کو دور کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اب حکومت آئی ہے متحدہ اپوزیشن کی، تو اس میں جب سے آئے ہیں تو پہلے تو آئی ایم ایف کے معاملات، ان کے ساتھ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کیے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ، وہ انہوں نے معطل کر دیے تھے، پھر اس کو بحال کرایا گیا۔ پھر ان کی کوئی شرط شرائط ایسی جو انہوں نے طے کی تھی خان صاحب کی حکومت نے، ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی گئی تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو۔ تو جب آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی تمام ملک کے جو ایشیائی ترقیاتی بینک ہے، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، اس طرح کے جو فنڈ ہیں نا، یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے ساتھ سارے اٹیچ ہوتے ہیں۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا پروگرام چلتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر دوسرے بھی ادارے آپ کو امداد دیتے ہیں، ورنہ وہ بھی روک دیتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو امپورٹ ہے وہ اس میں اور ایکسپورٹ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو دنیا کے حالات بھی اس وقت، ساری دنیا میں جو ترقی کا عمل ہے وہ بہت سلو ہے اس وقت۔ انگلینڈ کو دیکھ رہے ہیں، امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کے ریٹ زیادہ ہیں، یہ کو پاکستان میں اکیلے زیادہ نہیں۔ اگر آپ انگلینڈ میں دیکھیں تو 2 پاؤنڈ کا ہے، 2 پاؤنڈ کا 1 لیٹر تیل ہے، اس حساب سے تقریباً پاکستان میں 550 روپے کا لیٹر بنتا ہے۔ لیکن پاکستان میں جو کیونکہ تنخواہ بہت کم ہے، لوگوں کی آمدنی بہت کم ہے، تو اس وجہ سے 250 روپے کا بھی لے کر جو پاکستان میں ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس حالات میں اگر ہم اس کو کم کرتی ہے حکومت تو صاف ظاہر ہے پھر ریونیو میں فرق آتا ہے۔ اگر ریونیو کو بچاتے ہیں تو عوام ماری جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، صورتحال بڑی تشویشناک ہے، خطرناک ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں جو ہیں وہ ہم نے بڑھا لی ہیں، پہلے سے زیادہ کر لی ہیں۔ پہلے ضرورتیں کم تھی، اب ہم نے کو تھوڑا سا، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، اگر ایک موٹر سائیکل کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، اب ہر کے پاس 2 ہیں، اگر 2 کسی کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے تو 3 ہیں۔ اگر کسی گھر میں چلے جائیں 2-4 لائٹیں تو ہر گھر میں زیادہ فالتو چل رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑا ہے لیکن اس حساب سے وسائل نہیں بڑھ سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے کہ ورکر کنونشن شروع کرنے جا رہے ہیں آپ بھی، پہلے پی ٹی آئی نے بھی جلسے جلوس کر لیے، کیا نکلے گا اس سے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اب الیکشن جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ الیکشن ویسے بھی جو اگر اسمبلی کی مدت پوری ہوتی ہے تو 14 اگست 15 اگست کو اسمبلی ساری ٹوٹ جائے گی۔ الیکشن ستمبر میں یا اکتوبر میں ہوں گے، تو 5-6 مہینے کا وقفہ ہے۔ پہلے جتنا بھی 3-4 سال چلے ہیں، خان صاحب اقتدار میں بھی تھے اور اپوزیشن میں بھی تھے، کیونکہ اب میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس تشریف لا رہے ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو متحرک کرنے کے لیے، تاکہ آئندہ الیکشن میں بہتر طریقے سے کارکردگی دکھائی جا سکے، اور جو حقائق ہیں لوگوں کے سامنے لانے کے لیے یہ کنونشن جو ہے ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ موبلائزیشن ہو،
تو جب میاں نواز شریف صاحب آئیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کا استقبال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن جب ہو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون پہلے کی طرح بڑی جماعت بن کے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے. پنجاب میں حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی اسمبلی توڑنا چاہتی ہے، آپ حکومت لینا چاہتے ہیں، کیا بنے گا؟ نہیں، ہم حکومت لینا نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سسٹم ہے اس کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اس حکومت سسٹم جو ہے اس کو چلنا چاہیے. تو صاف ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی اسمبلیاں توڑتی ہے تو یہ کوئی حل نہیں ہے. آئین اور قانون کے مطابق حال یہی ہے کہ اگر حکومت آپ کے پاس نمبر زیادہ ہے تو آپ اس کو تبدیل کر لیں. اگر نہیں ہے تو آپ اسمبلی میں بیٹھ کر تنقید کریں، لوگوں کے مسائل کو اجاگر کریں تاکہ جو حکومت وقت ہے وہ اس پر توجہ دے اور لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر اقتدار سے باہر ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں 50,000 آدمی لے کر اسمبلی کے سامنے چلا جاؤں اور حکومت کو ختم کر دیا جائے. اگر یہ سلسلہ چلا تو اس کے کوئی اثرات جو ہوں گے ملک کے لیے بہتر نہیں ہوں گے. کیونکہ اس طرح تو اگر آج ہماری حکومت ہے کل کو ان کی حکومت ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی حکومت کو ختم کرتے ہیں. اگر ہم پروگرام بناتے ہیں کہ ہم پنجاب کی اسمبلی کے سامنے کوئی 1,00,000 2 لاکھ آدمی لے کر جانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بڑی جماعت کے لیے، تو کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح ملک چل جائے گا؟ اس طرح ملک کا کیا فائدہ ہوگا؟ ملک کا فائدہ صرف ایک ہی بات میں ہے کہ وقت سے الیکشن ہو، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، ہر آدمی کو ہر جماعت کو آزادی ہو کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ کمپین کر سکے، اس پر تمام سہولتیں اس کو دوسری پارٹی کے برابر ہوں اور لوگوں کو یہ آزادی ہو کہ وہ جس کو چاہے ووٹ دے سکیں. یہی ملک کے مسائل کا حل ہے. اچھا، ابھی جو فری اینڈ فیئر 2 لاسٹ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جس میں مسلم لیگ نون کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، پی ٹی آئی نے تقریباً صوبے کی نشستوں میں اور قومی نشستوں میں سویپ کیا ہے، تو یہی حالات عام انتخابات میں رپیٹ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے اور دوسرا الیکشن ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. پہلے بھی 13 الیکشن ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں جب خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت ہم نے 12 سیٹیں جیتی تھی، انہوں نے 1-2 جیتی تھی پورے پنجاب میں. جو الیکشن کا ماحول ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جنرل الیکشن کا، ضمنی الیکشن کا ماحول اور ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ ماحول بن سکے گا آپ کے لیے؟ انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے میاں نواز شریف کی خدمات کیا ہیں اور عمران خان کی کیا ہے. کتنا ڈیمیج کیا مہنگائی نے آپ کو؟ یہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے. ڈیمیج تو اس کے اثرات تو آئے ہیں، لیکن جو اثرات آئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دور کیا جا سکے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو پاکستان کی بہتری کے لیے منصوبے بنا رہی ہے، اور ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی قسط دینی پڑ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جس طرح ملک کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پر میاں شہباز صاحب نے رابطے کیے ہیں، تعلقات کو ملک کے ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ صحیح کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں خوشحالی آئے گی اور پاکستان آگے بڑھے گا. اور اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ہم میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں الیکشن لڑیں گے اور پھر اسی طرح ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہوگی. ورکر کنونشن کامیاب ہو جائے گا؟ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. کیا ڈیوٹیاں لگی ہیں؟ ڈیوٹیاں یہ لگی ہیں کہ 25 تاریخ کو الیکشن ہوگا، علامہ کنونشن ہوگا. ملک نواز صاحب اس کے ہوسٹ ہیں، وہ کریں گے، انتظامات وہ کریں گے. تو ہماری جو ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم کوئی تقریباً 1000 آدمی لے کر جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی 15 سے 20 ہزار کا جو کنونشن ہے مجھے امید ہے کہ ہم آسانی سے کر لیں گے. اچھا، ابھی جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں جس میں مسلم لیگ نون ہار گئی ہے، فیصل آباد میں جو 2 انتخابات ہوئے ہیں اجمل چیمہ اور عابد شیر علی، اس کے بعد جو کارکنان ہیں کافی بد دل نہیں ہو گئے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا، اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہوا ہے کہ جو پارٹی کے ساتھ پرانے ورکر تھے انہوں نے کوئی جو فیصلہ ہے ہمارا کہ یہ جو آدمی نئے لیے گئے ہیں ان کو انہوں نے کوئی اس طرح جو ہمارے ممبران اسمبلی تھے جب ہمارے ورکر تھے ان کا اختلافات آپس میں دور نہیں ہو سکے. اگر وہ دور ہو جاتے تو پھر 5-6 ہزار کا 10 ہزار کا فرق جو 4-5 ہزار سے نکل سکتا ہے وہ نکل سکتا تھا. تو پھر نواب شیر وزیر اور راجہ ریاض کا کیا بنے گا؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوگا تو وہ پورے ملک میں ہوگا. وہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے آدمیوں کو, کچھ آدمی ہمارے ان کی طرف جو الیکشن لڑیں گے ان کے ہماری طرف سے لڑیں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگ نظر انداز کریں گے اور پارٹی کے فیصلے کو لوگ ہمیں یہ دیں گے. کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ راجہ ریاض کے مقابلے میں الیکشن لڑیں اور ہر حال میں جیتیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے علم میں بات نہیں ہے. یہ الیکشن کے قریب شاید کچھ لوگ آپ کے مزید جو ہے وہ ٹوٹ کر پی ٹی اے میں چلے جائیں. میرا خیال ہے نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں, یہاں پر اسد عمر بھی آئے معیشت کے حوالے سے. فیصل آباد کی اگر بات کریں تو یہاں پر منچسٹر کہلاتا تھا, لیکن کافی انڈسٹری بند ہوئی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے صنعت کار؟ یہاں تک آپ اسد عمر کی بات کر رہے ہیں, وہ اتنا ذہین اور فتین آدمی, قابل آدمی ہے کہ اس کو عمران خان نے, جس نے معیشت کا سربراہ بنایا تھا, تو انہوں نے 2 مہینے بھی اس کو برداشت نہیں کیا. اس کو نکال کر باہر پھینک دیا. اسد عمر نے کیا بات کرنی ہے, اس کی کیا بات کرتے ہیں. اچھا صنعت کاروں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ دیکھیں صنعت کاروں کو حقیقت کا پتہ ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں. صنعت کاروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو آبادی ہے نا, 80% غریب لوگوں پہ مشتمل ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی میاں نواز شریف کی حکومت آئی ہے, انہوں نے تاجروں کے ساتھ ساتھ جو عوام کی فلاح کے لیے کام کیے ہیں, ویسے موٹر وے بنائے ہیں, اس نے ہسپتال بنائے ہیں, دوائیاں فری مل رہی تھی لوگوں کو, ایجوکیشن کے سسٹم کو بہتر کیا ہے, گورننس کو بہتر کیا ہے. یہ ان کے بڑے کارنامے انہوں نے کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکا ہے. ابھی اسی سال میں جو ڈالر ہے وہ 180-85 پہ تھا, جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری ریکارڈ 30 ارب پلس پہ چلی گئی تھیں. اسی طرح سے بجلی کی قیمتیں, فیول کی قیمتیں ساری بڑی بیلنس تھی. غریب اپنی زندگی جی رہا تھا, لیکن جب سے یہ 8 مہینوں سے آئے ہیں تباہی پھر گئی. دیکھیں یہ بات سنیں کہ جب میاں نواز شریف 13 سے لے کر 18 تک ہے پاکستان کے وزیر اعظم تھے, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, تو 1300-1350 سے گندم کا ریٹ نہیں بڑھ سکا. خان صاحب کے دور میں وہ 3300 اور 3400 پر چلا گیا 3 سال میں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ چینی جو 50-55 روپے کے کلو کے حساب سے بکتی رہی پورے 5 سال, تو اب کیا ہو گیا ہے, اب 150 بھی خان کے دور میں بکی ہے. اور اس سارے جب سے میاں شہباز صاحب وزیر اعظم بنے ہیں, یہ 80-90 یہاں پر لگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے گورن کر سکتی ہے ملک. ابھی جو ایل سیز اوپن کا ایشو بنا ہوا ہے, ادویات کا خام مال وہ نہیں آ رہا, سبزیاں نہیں آ رہی, فوڈ آئٹمس نہیں آ رہی, پام آئل نہیں آ رہا, پیٹرولیم مصنوعات نہیں آ رہی, کیا بنے؟ نہیں, یہ آپ کی بات جو ہے نا کچھ حد تک تو درست ہے کہ ابھی مسئلہ بنا ہوا ہے, لیکن یہ مسئلہ پچھلے مہینے اسی مہینے آپ کو پتہ ہے کہ وہ $1 ارب کے جو بانڈز کا اجرا سے 10-12 سال پہلے کیا تھا, اس کی پیمنٹ کرنی تھی, وہ ریلیز کی گئی ہے. کچھ آئی ایم کے ساتھ جو مسائل ہیں ان میں تھوڑی سی کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ $800 کے اور $800 کے ٹیکس لگاؤ, لیکن حکومت چاہتی ہے کہ لوگوں میں سخت نہیں ہے. ہم ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بچیں گے. یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور اللہ کے فضل سے رہے گا. اور جب یہاں پر اگست میں اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو جون کا بجٹ آپ کو دینا پڑے گا, دینے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں ابھی جون میں تقریباً 5-6 مہینے باقی ہیں. اس وقت تک تو ملک کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. انٹرنیشنل لیول پہ بھی ملک کے حالات, دنیا کے حالات جب صحیح ہوں گے تو پاکستان کے بھی صحیح ہوں گے. یہ مسئلہ جو ہے پورے پاکستان کا نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں یہ اب آیا ہوا ہے. جو شدت آئی ہوئی ہے, مہنگائی کی شدت آئی ہوئی ہے, یہ پورے دنیا کا مسئلہ ہے. سعودی عرب کو دیکھ لیں, کویت کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, انگلینڈ کو دیکھ لیں. سارے ملکوں میں مہنگائی پہلے سے بہت زیادہ بڑی ہے, پاکستان کی نسبت زیادہ بڑی ہے, لیکن ان کے پاس وسائل زیادہ ہے, اس لیے وہ ان کی قوم بھی برداشت کر رہی ہے. لیکن ہمارا جو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آبادی کا جو دباؤ ہے وہ معیشت پر بہت زیادہ ہے, اور اس حساب سے اجرت نہیں مل رہی, لوگوں کی آمدنی کم ہے, اس لیے ان کو یہ مشکل پیدا ہو رہی ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ناظرین, یہاں پر ہمارے ساتھ لیگی ایم پی فقیر حسین ڈوگر موجود تھے, اپنی حکومت کو ڈیفینڈ بھی کر پا رہے تھے, اور اس کے علاوہ بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون ابھی جو ہے وہ اپنا متحرک کردار ادا کرے گی. ناظرین, کوشش کی اسٹیک ہولڈرز کا موقف اب تک پہنچائیں. اجازت دیجیے گا, اللہ نگہبان. بھائیوں وہ تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ ہیں, ہم طور پر اقدامات بھی کریں.
फ्लाई ओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जब हम बात करें नाज़रीन यहाँ पर मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, तो जो यहाँ पर मुआशी या सियासी सूरत हाल बनी हुई है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना भी एक सियासी पार्टी इंतखाबात मांग रही है, जबकि PDM की जो जमातें हैं वो इस बात पर मुतफिक हैं कि इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, यानी कि अगले बरस अक्टूबर में। उससे कबल बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। अप्रैल के आखिर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद भी किया जा सकता है। दूसरी जानब जलसे जुलूस भी है, सब कुछ चल रहा है। मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन का आइडिया भी दे चुकी है ताकि PTI को काउंटर करने के लिए वर्कर्स कन्वेंशन किया जाए। तो इस सारी सूरत हाल में यहाँ पर आम आवाम जो सनतकार है, बल्दियाती नुमाइंदगान, पॉलिटिकल लोग क्या सोच रहे हैं, किस पोजीशन पर है। यहाँ पर हमारे साथ साबिक UC चेयरमैन मियां ताहिर अयूब मौजूद है जो बिज़नेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हुए हैं। सब शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल चल रही है इसमें, बिजनेसमैन, बल्दियाती नुमाइंदगान, पब्लिक क्या सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। असल में ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि हमारा जो हुक्मरान तबका है और स्पेशली जो 14 जमाती इत्तेहाद PDM और अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी आपस की लड़ाई के अंदर आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा। मुल्क की मईशत जो इस नहज पे पहुँच चुकी है कि अब तो हुकूमती वानों में भी ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि मुल्क जो है किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है। मेरा इंपोर्ट का बिज़नेस है। हालात ये है कि बैंकों को पैसे जमा कराने के बावजूद जो बैंक हैं वो LC'याँ ओपन नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं जी हमें डॉलर नहीं गवर्नमेंट दे रही, स्टेट बैंक डॉलर नहीं दे रही। और गवर्नमेंट ने मसरूई तरीके से डॉलर का रेट कंट्रोल किया है, जबकि ऊपर मार्केट में 250 रुपये से भी जो है डॉलर का रेट ऊपर चला गया हुआ है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमती वानों में जो लोग बैठे हैं, ख़ास सूबाई हुकूमतों में या मरकज़ी हुकूमतों में, उनको बिल्कुल इस बात का दराक नहीं है। वो अपनी अयाशियों में, अपनी शाह खर्चियों में और अपना अपना हिस्सा बटोरने में लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा कि मरकज़ के अंदर जो 9 मुआवनीन ख़ुसूसी थे उनको प्रमोट करके वज़ीर मुमलकत का दर्जा दे दिया गया है। और इस तरह पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा है कि 75 रुकनी कबीना बन गई है। और आपने देखा कि जब से पाकिस्तान में ये हुकूमत आई है PDM की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वज़ीर ख़ारजा बने हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं मुस्तक़बिल का वज़ीर आज़म बनने के लिए। और अभी कल वो फिर 11 रोज़ा दौरे पे न्यूयॉर्क चले गए हैं। और ये सारे जो अखराजात है पिछले वो जो 4-5 महीनों के बैरूनी दौरे कर रहे हैं, ये हुकूमत के ख़जाने से अखराजात हो रहे हैं। और हर पार्टी अपना अपना हिस्सा ले रही है। आवाम की कोई सुनवाई नहीं है। आवाम बेचारे तंग है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, बिजली के रेट, पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं और रोज़मर्रा की अशिया जो है वो आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। अच्छा मियां साहब, इसमें मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आपने ठीक निशानदेही की, लेकिन आम पॉलिटिकल वर्कर क्या सोच रहा है, आम आवाम इस बारे में क्या सोच रहा है? क्या जो पॉलिटिकल सूरत हाल चल रही है, अभी जलसे जुलूस शुरू होने वाले, वो उनका हिस्सा बनेगा या घर में बैठा रहेगा? ये देखिए, मेरे ख़्याल में तो एक तबका आवाम का ऐसा होता है कि जिनके मफादात जो हैं वो सियासी पार्टियों से वाबस्ता होती हैं और वो इस उम्मीद की बुनियाद पे कि मेरी पार्टी बरसदार आएगी तो मुझे नवाजेगी और मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उनकी तो मजबूरी होती है, वो तो चलेंगे। लेकिन जो आम आवाम है जिनके मसाइल हैं और उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है, वो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल हों और हमें रोज़गार मिले और हमें जो महंगाई से छुटकारा मिले और हमारे जो हम घर में बैठे बाहर आते जाते हम महफूज हो, हमारे बच्चों की तालीम डिस्टर्ब ना हो, हमारे बच्चों को सेहत की सूरत मिले। उनको इस बात से कोई नहीं है कि कौन सी पार्टी आए, उनको सिर्फ इस बात से है कि हमारे मसाइल होने चाहिए। मेरा ख्याल है जो आपने पिछले दिनों भी देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया है, उसमें उनके कारकुनान के अलावा आम आवाम जो है उसकी शिरकत ना होने के बराबर थी। और मेरा ख्याल है कि जो भी हुकूमत, जितनी भी सियासी पार्टियाँ जो भी अपने इवेंट करेंगी उसमें आम आवाम जो है बिल्कुल लातल्लक रहेंगे जब तक कि उनके मसाइल हल नहीं हो जाते। और क्या लगता है आपको कि यहाँ पर हुकूमत पहले बल्दियाती इंतखाबात करवाएगी, उसके बाद आम इंतखाबात होंगे, क्योंकि हल्का बंदियों को प्रोसीजर शुरू हो गया है? देखिए, ये पिछले 5 साल के अंदर ये 3 मरतबा, तीसरी मरतबा हल्का बंदियाँ हो रही हैं और 4 मरतबा जो है बल्दियाती एक्ट इन्होंने पास किया है। और ये बदकिस्मती है कि ये जो बल्दियाती इदारे अगर होते हैं तो आवाम के छोटे छोटे मसाइल भी हल होते हैं और आवाम के जो तरक्याती काम है वो भी हल होते हैं। लेकिन पिछले आप समझ लें कि 4 साल से बल्दियाती इदारे मौजूद नहीं हैं और कोई भी हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है इलेक्शन करवाने के सिलसिले में। तो मैं नहीं समझता कि अब भी मौजूदा हुकूमत संजीदा है, तो
انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کا پریشر تھا, انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے ایک نیا ایکٹ پاس کر کے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا, لیکن ساتھ شرائط ایسی رکھ دی ہیں تاکہ یہ جو ہے بیل جو ہے وہ منڈے نہ چڑھے اور عوام اسی طرح بیچارے پھرتے رہیں. اور پاکستان کے حالات کے اندر دیکھیں, اگر صوبائی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر تو بلدیاتی ادارے ممکن ہی نہیں ہے, وہ پہلے صوبائی اسمبلیوں کو الیکشن آئیں گے. لیکن اگر پنجاب اسمبلی نہیں بھی ٹوٹتی تو پھر بھی مجھے تو ان لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن کرائیں گے, ایسے ڈیلے کرتے چلے جائیں گے. اچھا, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر جو حالات وہ بے قابو ہوتے جا رہے ہیں اور جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ عام عوام کے مسائل سے لا تعلق نظر آتی ہیں؟ جی بالکل, آپ کی بات درست ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام کی خاموشی ہے یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے, اور سیاسی پارٹیوں کو اس کا ادراک کرنا چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ عوام جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور باقی جو معاملات اپنے ہاتھ میں لے اور ان کا ہاتھ اور حکمرانوں کا گریبان ہو, اس سے پہلے تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عوام کے مسائل کا ادراک کریں اور فوری طور پر وہ عوام کو آپس میں مل بیٹھیں اور عوام کو ریلیف دینے کا کوئی نہ کوئی لائے عمل بنائیں. جی ہاں ناظرین, بات کریں تو یہاں پر بلدیاتی نمائندگان یا بزنس کمیونٹی بڑی صورتحال سے مایوس نظر آتی ہے. مزید ہم دیکھیں گے جو یہاں پر اراکین پارلیمان ہے وہ اس حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں, عوام کو گرداب سے نکالنے کی ہمارے ساتھ رہیے گا. بات کریں یہاں پر ابھی ورکرز کنونشن کے حوالے سے, تو مسلم لیگ نون بھی انتخابات میں جانے سے پہلے ورکر کنونشن کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے. لیگی اراکین جو ہے وہ تیاریوں کے حوالے سے دعوے کر رہے ہیں کہ یہاں پر بڑی تعداد میں عوام لے کر جائیں گے. لیگی کارکنان عہدے داران ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کیا کہیں گے, ابھی مسلم لیگ نون جلسے جلوس کرنے جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے؟ السلام علیکم. جو 25 دسمبر کو ورکر کنونشن ہو رہا ہے اس میں ہم لوگ رانا ثناء اللہ صاحب کی حمایت میں اور فقیر حسین ڈوگر صاحب کے ایم پی اے صاحب جو ہمارے ہیں متعلقہ, ان کی زیر قیادت انشاءاللہ بھرپور شرکت کریں گے 25 دسمبر کو, اور دوستوں کو بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ بھرپور تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ. کیا لگتا ہے عوام جائے گی؟ انشاءاللہ جائے گی, کیوں نہیں جائے گی. پورا فیصلہ آباد مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور ہم لوگ سب ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہماری امیدیں لگی ہوئی ہیں, کیونکہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں دوبارہ مہنگائی میں کنٹرول ہو رہا ہے. مہنگائی کم ہوئی؟ ہاں جی, پہلے سے کم ہوئی ہے جی. ہمارے ساتھ اور بھی کارکنان موجود ہے. جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ 25 دسمبر کو ورکر کنونشن ہو رہا ہے, اس میں بھرپور شرکت کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی رانا ثناء اللہ صاحب کی ہدایات کے مطابق تمام کارکنان جو ہیں جتنے بھی عہدے داران ہیں وہ اس کو کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ کنونشن. آپ کو بھی لگتا ہے مہنگائی کم ہوئی ہے؟ نہیں, مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی جو ہے جوں کی توں ہی ہے. تو مہنگائی کے حوالے سے ابھی جو ریسنٹلی رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ پچھلے 3 ماہ کے اندر تقریباً 7.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ پاکستان سے موو کر چکا ہے. کیا وجہ اس کی؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات نہیں ٹھیک ہے. ابھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن جو پچھلے 4 سالوں میں اس ملک کے ساتھ جو حال بیڑا غرق کیا گیا اس ملک کا, اس کو صحیح کرنے میں کچھ وقت لگے گا. لیکن فی الوقت جو ہے حالات بہت نازک ہیں ملک کے معاشی حوالے سے. کیا لگتا ہے کوئی بہتری کی امید؟ دیکھیں جی, بہتری کی امید رکھنی چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ بہتر کرے, اس ملک پر رحم کرے. باقی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہے شہباز شریف صاحب, ملک انتخابات ہوئے تو کون جیتے گا؟ انتخابات میں ہم تو یہی کہیں گے کہ جو پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھوں میں ہی محفوظ ہے. باقی جو ہے جس کو عوام چنے گی, فیئر انتخابات ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ ملک جعفر ہمارے ساتھ موجود ہے, لیگی عہدے دار ہے. ملک صاحب مجھے بتائیے گا کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ السلام علیکم, شکریہ جناب عبد الرحمان صاحب چوہر صاحب. سب سے پہلے تو جو ہمارا 25 دسمبر کو جو ورکر کنونشن ہو رہا ہے, جب بھرپور طریقے سے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, دوستوں کے بھی ساتھ لے کے چلیں گے, اور ایک بہت بڑا جو اجتماع ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو منعقد کریں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں اور محترم جناب چودھری فقیر حسین ڈوگر صاحب ان کی زیر قیادت میں ہم جناب جو ہمارا ورکر کنونشن ہے اس کو ہر طریقے سے بھرپور طریقے سے ہم اس کو مضبوط کریں گے اور اس کے دوستوں کے ساتھ موٹیویٹ کریں گے. ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ورکر جائیں گے؟ انشاءاللہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گراؤنڈ لیول پہ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے,
اور عوام پس چکی ہے اس معاملے میں. اور 3.5 سال آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے سوائے جھوٹے دعووں کے علاوہ کچھ نہیں کیا, اور مسلم لیگ نون کیونکہ ایک گڈ گورننس کی صلاحیت رکھتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے, اور جو ہمارا ڈیفیسٹ جو خسارہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ کنٹرول کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی گڈ گورننس کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ ایکچولی جو ہمارے جو IMF کے ساتھ جو معاہدے تھے ان کی وجہ سے جو ہمارے جو قرضوں کا جو پاکستان پہ بوجھ ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو ساق ڈار صاحب بھی اس کو مینیج کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کوئی اچھی نہیں, جیسے پیٹرولیم جو آپ دیکھیں گی کہ انہوں نے جو معاہدہ روس کے ساتھ کیا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ عوام کو ریلیف ملے گا. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں یہ تو وقت اور معاملہ طے کریں گے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ مارچ کے مہینے تک انشاءاللہ وہ ان کی وطن واپسی ہوگی. جس حوالے سے بات کریں تو آج یہاں پر لیگی کارکنان بڑے پرعزم بھی ہیں, ورکرز پرجوش بھی ہیں, ساتھ میں مہنگائی پر تنقید بھی ہو رہی ہے, لیکن اس حوالے سے بھی پرعزم ہے کہ یہاں پر میاں نواز شریف واپس آئیں گے, ان کی کمپین چلائیں گے, اور ابھی جو ورکرز کنونشن کیا جا رہا ہے اس سے بھی لیگیوں کو کافی حوصلہ ملے گا. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر, یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر, یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں. جب بات کریں یہاں پر سیاسی صورتحال کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف ابھی یہاں پر بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے. پنجاب میں KPK میں حکومت ہے ان کی, لیکن اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. مرکز میں نون لیگ پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے. تو یہاں پر رہنما چوہدری احمد مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جو سب بتائیے گا ابھی PTI کی کیا حکمت عملی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے قائد جناب عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز بڑا کامیاب ہوگا کہ الیکشن بہت ضروری ہیں, اشد ضروری ہیں الیکشن. پاکستان کی اکنامیکل پوزیشن بڑی ڈسٹرب ہو گئی ہے, اور اکانومی اور معیشت کو اٹھانے کے لیے الیکشنز بہت ضروری ہیں. اور قائد کا یہ بیان اور قائد کا یہ بیانیہ ہے کہ الیکشن سب سے پہلے اناؤنس کیے جائیں, اس کے بعد معیشت اٹھے گی. ادروائز پاکستان کی معیشت بڑی خراب صورتحال ہے. اور اسی بنا پہ انشاءاللہ العزیز خان صاحب کا یہ ویژن ہے اور ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ ورکرز کو ٹکٹ دیے جائیں گے, اور جو بہت دوست پرانے ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں ان کو انڈورس کیا جائے گا, ان کی کاوشوں کو, ان کی کوششوں کو انڈورس کیا جائے گا, اور ان کو ٹکٹ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی پارٹی اور زیادہ اٹھے گی جب ورکر اس میں انوالو ہوں گے. ابھی یہاں پر جو ٹکٹ دینے کی باری آئی تھی ضمنی انتخابات میں, تو کوئی بھی ورکر کو ٹکٹ نہیں دیے گئے, لیکن کچھ وہ تھی ان کی مجبوریاں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایسے بندے آ جائیں جو پہلے انوالو تھے, پہلے زیادہ مضبوط تھے, ان کو لایا گیا. لیکن انشاءاللہ جنرل الیکشن میں ان کو ٹائم بھی ملے گا, اور وہ ٹائم سے فیصلے بھی کریں گے. اور اسے ٹائم ملنے کی وجہ سے وہ ذرا سوچ سمجھ کے اپنے ورکرز کو, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ میں ورکرز کو اگنور نہیں کروں گا, انشاءاللہ تعالی میں ٹکٹ دوں گا ورکرز کو. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی یہاں پر پنجاب اسمبلی کب توڑنے جا رہے ہیں؟ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلی وہ دسمبر میں توڑ دیں گے, اور لہم اللہ ہم تو انہی کے فالوور ہیں, اور جیسا وہ انشاءاللہ العزیز بہتر اور ٹائم اور ایڈجسٹمنٹ سمجھیں گے ویسے ہی کریں گے, اور ہم ان کا انشاءاللہ ہر صورت ساتھ دیں گے. اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی PTI ورکرز کے لیے؟ اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو انشاءاللہ العزیز ورکرز کا بھی یہ سمجھنا ہے, سوچنا ہے, اور خان صاحب بھی ایسا ہی سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ 2/3 میجورٹی سے انشاءاللہ خان آئیں گے, اور پنجاب میں KPK میں بھی, اور انشاءاللہ سندھ سے بھی 2/3 سے ہی آئیں گے انشاءاللہ. اچھا فرض کریں یہاں پر اسمبلی ٹوٹتی ہے اور صرف پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہو جاتا, پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ پھر بھی انشاءاللہ 2/3 سے انشاءاللہ جیتیں گے خان صاحب اللہ کے کرم سے. اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ ابھی ضمنی انتخابات میں عمران خان نے خود کئی حلقوں سے الیکشن لڑا,
तो अगर आम इंतखाबात होते हैं तब क्या पोजीशन होगी? आम इंतखाबात में जैसे पार्टी के चेयरमैन 2 या 3 हलकों से लड़ते हैं, तो मेरे ख्याल में 2, 3, 4 हलकों से इलेक्शन वो लड़ेंगे हर सूरत, और मियाँ वाली से कॉन्टेस्ट भी करेंगे, और मियाँ वाली की सीट उनकी आबाई सीट है, उससे तो वो ज़रूर लड़ेंगे, और 3-4 हलकों से तकरीबन हर प्रोविंस में शायद वो इलेक्शन एक हलके से लड़े। अच्छा, इसमें एक बड़ी तनकीद की जाती है कि यहाँ पर इमरान खान जब आए तब महंगाई उन्होंने बढ़ा दी, और उसके बाद जब अपोजिशन में महंगाई पर तनकीद कर रहे हैं और अभी उनके पास कोई भी ऐसा एजेंडा या मंशूर नहीं है कि जिसकी बिना पर वो कहें कि आने वाले दिनों में बेहतरी होगी। असल में मंशूर है ही भी बात बयानियाँ है ही अब खान साहब के पास, वो इसलिए कि इन 6 माह में जितनी महंगाई इम्पोर्टेड हुकूमत ने की है ना, खान साहब ने 3.5 सालों में नहीं उतनी की। और अब वो पेट्रोल का देख लें, कोई भी चीज़ मार्केट चले जाएं, आपको 3-4 गुना से कम प्राइसेस नहीं बढ़ी, इससे ज़्यादा ही बढ़ी हैं, और लोगों का बड़ा ही बुरा हाल है। खान साहब ने तो 3.5 सालों में इतनी नहीं बढ़ाई थी जितनी इसने इम्पोर्टर ने बढ़ा दी। नहीं, ये तो हो गया ना, दूसरी पार्टियों पर तनकीद हो गई, अपना क्या एजेंडा होगा कि किस तरह से हुकूमत में होगी? वो मैनेज करेंगे जी, उन्होंने करप्शन करनी कोई नहीं, ना उन्होंने करप्शन करनी है, और ना पैसा बाहर जाना, और ना महंगाई होनी है, और वो मांगने के पहले ही ख़िलाफ़ है। इन्होंने इन तकरीबन 6.5-7 माह में टैक्स कलेक्शन ही नहीं कर सके, ये पूरी जितनी वो मतलब चाहिए थी उतनी नहीं कर सके, बल्कि उससे बहुत बिलो है, बहुत नीचे है। करप्शन की अगर बात करें तो गड़ियों के केसेस में तो गड़ियों के केस देखें, बड़ा ही अजीब सी बात है कि खान साहब पे गड़ियों के केसेस का इल्ज़ाम लग जाए। जो बंदा टेलीफोन पे बैठ के ये बात करे कि 2 घंटे में 10 अरब रुपया ले ले, उसे क्या ज़रूरत गड़ियों की? ये इनकी मैलाफाइड इंटेंशन है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। उस पर वो फौजदारी केस भी डाल रहे हैं, खान को नाअहल करने की भी तैयारी की जा रही है, एक हल्के से किया भी गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा। खान को ये कहीं भी ख़राब नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। इतना पॉपुलर लीडर में आज तक हुआ ही कोई नहीं, और पॉपुलर लीडर को इस तरह ख़राब करेंगे तो इससे तो इकानमी और का बैठा और बैठेगा। हमने माजी में भी पॉपुलर लीडर के साथ ऐसे ही होते देखा है। यहाँ पर कई लोगों को शहीद किया गया, फांसी लटकाया गया, जलाव वतन किया गया, वो तमाम अपने वक्त के पॉपुलर लीडर थे। तो सब अब टाइम बहुत बदल गया, बहुत बदल गया है, हर चीज़ बदल गई। लोग यहाँ से बैठ के इंग्लैंड में अपने घर में हीटर चलाते हैं, और ये इस कदर चेंजेस आई हैं, तो अभी वो अब बहुत दूर है वो बात भुट्टो वाली, वो बात बहुत दूर है। खान साहब को ये कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, यहाँ पर बात की जा रही थी कि यहाँ पर जो इमरान खान जब हुकूमत में आएंगे तो किस तरह की उनकी पॉलिसीज़ होंगी, क्या जो है वो एजेंडा लेकर आएंगे, और इसके अलावा यहाँ पर नून लीग की हुकूमत को तनकीद का निशाना महंगाई के हवाले से शदीद निशाना बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, हमने कोशिश की तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब दोनों के साथ हम टोटल इक़दाम भी करें।